بظاہر ایک معمول کی ملاقات تھی، لیکن اس ملاقات کے دوران یہ جو تصویر لی گئی اس میں کچھ غیر معمولی ہے۔ اس تصویر میں اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو فون پر کسی سے بات کر رہے ہیں۔ ان کے ایک ہاتھ میں کچھ کاغذات ہیں اور دوسرے ہاتھ میں انہوں نے فون کا ریسیور پکڑ کر اپنے کان سے لگا رکھا ہے، اور یوں لگ رہا ہے جیسے وہ اپنے ہاتھ میں انہوں نے جو کاغذ تھامے ہوئے ہیں ان کاغذوں سے دیکھ کر وہ کچھ پڑھ رہے ہیں۔ اس تصویر کی غیر معمولی بات یہ ہے کہ فون کا ریسیور تو اسرائیلی وزیر اعظم کے ہاتھ میں ہے، لیکن فون کا سیٹ امریکہ کے صدر ٹرمپ نے اپنے گھٹنے پر رکھا ہوا ہے اور جو ان کے ساتھ ہی بیٹھے ہیں۔ ان دونوں کے چہروں پر جو گھمبیرتا ہے وہ بتا رہی ہے کہ معاملہ خاصا سنجیدہ ہے۔ اس تصویر کی کہانی کیا ہے؟ نیتن یاہو جن کاغذوں سے دیکھ کر پڑھ رہے تھے ان پر کیا لکھا تھا، اور ٹرمپ نے غزہ کے لیے جو منصوبہ بنایا تھا اس پر اسرائیلی وزیر اعظم کو کیسے رضامند کیا؟ یہی سب اس ویڈیو میں بتاؤں گا۔ میں ہوں عمیر محمود۔ میری معلومات کا سورس امریکی اخبار نیو یارک ٹائمز کی یہ ایکسکلوزیو سٹوری ہے۔ اس سٹوری پر 4 رپورٹرز نے کام کیا ہے اور امریکہ، اسرائیل اور عرب ممالک کے 14 حکام سے جا کر انہوں نے انٹرویوز کیے ہیں، تب جا کر یہ معلومات سامنے لائی گئی ہیں، یعنی کہ محنتیں لگی ہیں اس سٹوری پر۔ بات شروع کرتے ہیں 9 سپتمبر 2025 سے۔ یہ وہ دن تھا جب اسرائیل نے قطر میں حماس کی قیادت پر حملہ کرنا تھا، میزائل حملہ کرنا تھا۔ ابھی کسی کو اسرائیل کے ان ارادوں کا کوئی علم نہیں تھا۔ اس حملے سے ایک روز پہلے امریکہ کے شہر میامی میں ایک ملاقات ہوتی ہے۔ اس ملاقات میں 3 بندے شامل تھے۔ اسٹیو وٹکوف جو مشرق وسطی میں امریکہ کے نمائندے ہیں، جیرڈ کشنر جو امریکی صدر ٹرمپ کے داماد ہیں، لیکن امریکی صدر ٹرمپ کا داماد ہونے کے ساتھ ساتھ جیرڈ کشنر مشرق وسطی کے معاملات میں ایک اہم کھلاڑی بن چکے ہیں۔ خلیجی ممالک کے کئی رہنماؤں کے ساتھ ان کے تعلقات ہیں۔ وہ سابق برطانوی وزیر اعظم ٹونی بلیئر، ان کے ساتھ مل کر جیرڈ کشنر ایک منصوبہ بھی بنا رہے تھے کہ جنگ کے بعد غزہ میں کیا کیا جائے گا۔ اس ملاقات میں تیسرا بندہ تھا رون ڈرمر۔ یہ اسرائیلی وزیر اعظم کا قریبی مشیر ہے۔ ان 3 بندوں کی یہ ملاقات تقریباً کوئی 3 گھنٹے تک جاری رہی، اور یہ تینوں بندے ان تجاویز پر غور کرتے رہے کہ غزہ میں جنگ بندی کیسے کی جائے۔ مقصد اس ملاقات کا یہ تھا کہ جنگ بندی کی جو تجاویز وہ مرتب کریں گے ان کو پھر قطری حکام کے سامنے رکھیں گے اور حماس تک بھی پہنچائیں گے۔ اس وقت تک، یعنی جب یہ ملاقات ہو رہی تھی، اس وقت تک اسرائیل یہ خفیہ منصوبہ بنا چکا تھا کہ قطر میں جو حماس کی قیادت موجود ہے اس پر میزائل حملہ کرے گا۔ لیکن رون ڈرمر نے، اسرائیلی وزیر اعظم کے قریبی مشیر نے، اس ملاقات میں اسرائیلی منصوبے کا کوئی ذکر نہیں کیا اسٹیو وٹکوف سے اور جیرڈ کشنر سے۔ میٹنگ ختم ہونے کے بعد رون ڈرمر نے قطری حکام کو فون کیا اور کئی گھنٹے تک ان سے فون پر بات کی، لیکن اس کال کے صرف 12 گھنٹے بعد اسرائیلی طیاروں نے دوحہ میں ایک عمارت کو نشانہ بنایا۔ اس عمارت میں حماس کے رہنما رہ رہے تھے۔ اسرائیلی حملے میں حماس کی قیادت تو محفوظ رہی، لیکن ایک قطری سیکیورٹی اہلکار اور حماس رہنما خالد الحیہ کا بیٹا جاں بحق ہو گئے۔ حماس کی قیادت قطر میں کیوں تھی؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ قطر کی حکومت مصر کے ساتھ مل کر شروع سے ہی غزہ جنگ میں ایک عالمی ثالث کا کردار ادا کر رہی تھی۔ حماس کے کئی رہنما کئی برس سے دوحہ میں رہ رہے ہیں۔ اس طرح سے قطر کو حماس کے مذاکرات کاروں تک رسائی حاصل رہتی ہے، اور دنیا نے حماس تک کوئی پیغام پہنچانا ہو تو پھر اسی رابطے کو استعمال کیا جاتا ہے۔ امریکی صدر ٹرمپ کو اور اسٹیو وٹکوف کو اسرائیلی حملے کا علم تب ہوا جب یہ واقعہ پیش آ رہا تھا، یعنی جب اسرائیلی میزائل اپنے ہدف کی طرف چل پڑے تھے۔ وٹکوف کو جیسے ہی پتہ چلا انہوں نے گھبرا کر فوراً اپنے قطری رابطوں کو فون کیا، یہ بتانے کے لیے کہ جی اسرائیلی میزائل آ گئے جے، مگر اس وقت تک بہت دیر ہو چکی تھی۔ جب یہ حملہ ہو گیا تو قطری قیادت کو سخت غصہ بھی آیا اور افسوس بھی ہوا۔ انہیں ظاہر ہے اس بات کا احساس ہوا کہ ان کے ساتھ دھوکہ کیا گیا ہے، تو انہوں نے امریکیوں سے بھی شکوہ کیا کہ یار ہم تو نیک نیتی سے یہ ثالثی کرا رہے تھے، پھر اسرائیل نے ایسا کیوں کیا؟ امریکیوں نے انہیں یہ یقین دلانے کی کوشش کی کہ بھائی جان ہمارا کوئی قصور نہیں ہے، یہ حملہ کرنے سے پہلے اسرائیل نے تو ہمیں بھی نہیں بتایا تھا۔
اسی غصے کے عالم میں قطر کے وزیر اعظم نے پریس کانفرنس کی اور کہا کہ ہم ایک فیصلہ کن موڑ پر پہنچ گئے ہیں، اب پورے خطے کو اس قسم کی بربریت کا جواب دینا ہوگا۔ اس کے بعد قطر نے عملاً اپنی ثالثی معطل کر دی اور امن کے لیے جو بھی کوششیں ہو رہی تھیں وہ رک گئیں۔ 15 ستمبر 2025 کو قطر نے عرب اور مسلم ممالک کا ایک ہنگامی اجلاس بلایا اور اس اجلاس میں اسرائیل کی بڑے سخت الفاظ میں مذمت کی گئی، لیکن نیو یارک ٹائمز لکھتا ہے پس پردہ کچھ ممالک کے حکام ایک خفیہ فہرست بنا رہے تھے۔ یہ جو فہرست تھی وہ ان شرائط کی تھی جو مسلم ممالک چاہتے تھے کہ غزہ کی جنگ ختم کرنے کے کسی بھی معاہدے میں شامل کی جائیں۔ اس فہرست میں 3 بنیادی مطالبے تھے۔ اسرائیل کو فوجی کارروائیاں جاری رکھنے سے روکا جائے، اسے فلسطین کی زمین ضم کرنے یا قبضے میں لینے کی اجازت نہ ہو، اور فلسطینیوں کو غزہ سے جبری طور پر بے دخل نہ کیا جائے۔ اسلامی ممالک کے یہ مطالبات اقوام متحدہ اجلاس سے پہلے امریکہ کے سامنے رکھے گئے۔ قطر نے ایک اور مطالبہ یہ کیا کہ امریکہ ضمانت دے اسرائیل دوبارہ قطر پر حملہ نہیں کرے گا۔ اس دوران امریکہ غزہ میں اسرائیلی جنگ ختم کرانے کا ایک منصوبہ بنا چکا تھا۔ 23 ستمبر 2025 کو ٹرمپ اور وٹکوف نے مسلم ممالک کے سامنے اپنا یہ منصوبہ رکھا۔ اس منصوبے میں بڑی محتاط قسم کی زبان استعمال کی گئی تھی۔ مثلا یہ نہیں لکھا تھا کہ حماس ہتھیار ڈال دے گی، بلکہ لکھا تھا کہ وہ اپنے ہتھیاروں سے دستبردار ہو جائے گی۔ اس منصوبے میں یہ بھی لکھا تھا کہ اسرائیل مرحلہ وار غزہ سے نکل جائے گا، فلسطینی غزہ میں ہی رہیں گے، یرغمالیوں کی واپسی ہوگی اور حماس کے جنگجوؤں کو عام معافی دی جائے گی۔ مسلم ممالک نے اس منصوبے پر مثبت رائے دی کیونکہ ان تمام نکات پر وہ بھی متفق تھے، لیکن کچھ نمائندوں نے ٹرمپ سے پوچھا کہ بھائی جان، اس بات کی کیا ضمانت ہے کہ یہ جو نیتن یاہو ہے وہ بھی یہ منصوبہ مان لے گا، بلکہ نہ صرف مانے گا اس پر عمل بھی کرے گا۔ اس پر ٹرمپ نے کہا کہ آپ کا بھائی ہے نا، بھروسہ رکھیں، نیتن یاہو کو منانا میرا کام ہے۔ یوں ایک 21 نکاتی منصوبہ طے پا گیا۔ اب امریکی حکام نے اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو سے ملاقاتیں شروع کر دیں تاکہ انہیں بھی اس منصوبے پر آمادہ کیا جا سکے، لیکن نیتن یاہو بار بار چالاکیاں کرتے رہے۔ ان کی کوشش تھی کہ منصوبے میں کوئی ایسا لوپ ہول رہ جائے، کوئی ایسا سکم رہ جائے تاکہ اسرائیل یہ کہہ سکے کہ دیکھا دیکھا حماس نے معاہدے کی خلاف ورزی کر دی ہے۔ نیتن یاہو یہ بھی چاہتے تھے کہ فلسطینی ریاست کا کوئی ذکر نہ ہو اس معاہدے میں۔ وہ یہ بھی چاہتے تھے کہ فلسطینی اتھارٹی کو غزہ میں کسی قسم کا انتظام نہ دیا جائے، اور وہ ایسی شقیں بھی چاہتے تھے اس معاہدے میں کہ جو اسرائیلی فوج ہے اس کو غزہ سے مکمل طور پر نہ نکالا جائے۔ آخرکار نیتن یاہو اس منصوبے میں اپنی مرضی کی تبدیلیاں کرانے میں کامیاب ہو گئے اور ٹرمپ کے ساتھ پریس کانفرنس میں اس منصوبے کا اعلان بھی کر دیا گیا۔ لیکن ایک شرط باقی تھی۔ قطر نے یہ واضح کر دیا تھا کہ دوحہ میں جو اسرائیل نے میزائل کا حملہ کیا تھا، اسرائیلی وزیر اعظم کو اس پر معافی مانگنا ہوگی۔ جب قطر کا یہ مطالبہ آیا تو اخبار کی خبر پڑھ کر یہ لگتا ہے کہ نیتن یاہو یہ معافی مانگنے والی بات ماننے پر تیار نہیں تھے۔ تو اخبار لکھتا ہے کہ ٹرمپ کئی دن تک نیتن یاہو کو کہتے رہے کہ پائی جی معافی تے ہن منگنی پڑے گی، یعنی سوری تو آپ کو کہنا پڑے گا۔ اخبار نے یہ بھی لکھا کہ نیتن یاہو کو منانے کے لیے ٹرمپ نے ان سے کہا کہ یار میں بھی کبھی کبھی معافی مانگ لیتا ہوں، اب تمہاری باری ہے کہ سوری کہو۔ یوں وائٹ ہاؤس کے اوول آفس میں ٹرمپ اور نیتن یاہو ساتھ ساتھ بیٹھے۔ نیتن یاہو نے ایک معافی نامہ لکھا، قطری وزیر اعظم کو فون ملایا گیا، فون کا سیٹ امریکی صدر نے اپنے گھٹنے پر رکھا، ریسیور اسرائیلی وزیر اعظم کو پکڑایا اور نیتن یاہو نے اپنا لکھا ہوا معافی نامہ قطری وزیر اعظم کو پڑھ کر سنایا۔